اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع تعلیم کی زبوں حالی اور اصلاح کی راہ عمل۔ تحریر پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، نومبر 2024۔ یہ بات کسی تعارف کی محتاج نہیں کہ تعلیم نہ صرف فرد کی ذاتی نشو و نما، بلوغت اور رشد و ہدایت کے لیے بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور عروج و زوال میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اسلام کے انسانیت پر احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے تصور دین، تصور انسان، تصور فلاح اور تصور کامیابی کو اکتساب علم کے ساتھ وابستہ کرتے ہوئے نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے علم بلکہ الہامی ہدایت سے نوازا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین وحی جن 5 آیات کی شکل میں نازل کی گئی، اس کا آغاز بھی پڑھنے اور رب کریم کی اسماء کے ساتھ کیا گیا کہ دین کی بنیاد علم و حکمت پر ہے، توہم و قیاس پر نہیں۔ اس پہلو سے اسلام نے سابقہ مذاہب عالم میں تحریف اور اضافہ کیے جانے والے اساطیر الاولین میتھولوجیز کی جگہ علم الیقین، وحی الہی اور علم نافع کی بنیاد پر انسانی زندگی، معاشرہ اور معیشت و سیاست کی تعمیر کو متعارف کرایا۔ لیکن تکلیف دہ حد تک پریشانی کا باعث یہ حقیقت ہے کہ مسلم ممالک جنہیں اپنے دین کی تعلیمات کی بنا پر علمی و تحقیقی میدان میں قیادت کا فریضہ انجام دینا چاہیے تھا، علمی ترقی اور ایجادات میں آج سب سے کمتر شمار کیے جاتے ہیں۔ وہی اہل ایمان جنہوں نے کل سائنسی میدان میں 1001 ایجادات کیں اور ان کی علمی قیادت سے دنیا کی دوسری اقوام نے استفادہ کیا، آج وہ مانگے کے اجالے سے اپنی گزر اوقات کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں پاکستان، جسے مسلم دنیا میں علم و تحقیق میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، مسلسل ترقی معکوس کا شکار ہے۔ ابتدائی تعلیم۔ ابتدائی جماعتوں سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک جو صورتحال اعداد و شمار پیش کرتے ہیں، وہ قومی سطح پر فوری توجہ کا مطالبہ کرتی ہے۔ 2023 میں طبع کردہ نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ، جسے کیمبرج یونیورسٹی کے تعاون سے تیار کیا گیا، کے مطابق 5ویں جماعت کے طلبہ و طالبات میں اردو، سندھی اور ریاضی کی تعلیم تمام صوبوں میں تنزل کا شکار ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ گریڈ 4 اور گریڈ 8 کے طلبہ میں بھی انگریزی، سندھی، اردو اور ریاضی میں صورتحال بہت کمزور پائی گئی ہے۔ اس کمزوری کا ایک حل ملک کے بعض ماہرین تعلیم یہ پیش کرتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم مادری زبان میں دی جائے۔ یہ اصلاً ایک درآمد شدہ فکر پر مبنی تصور ہے اور ملک کو عملاً 5 لسانی اکائیوں میں تقسیم کرنے کے گھناؤنے عمل کو خوبصورت بیانیہ کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ پاکستان کے تناظر میں شمالی علاقہ ہو یا جنوبی یا وسطی، گاؤں ہو یا شہر، جو زبان دن رات بازاروں میں، گھروں اور کاروبار میں استعمال کی جاتی ہے، وہ اردو ہے۔ اردو زبان تمام صوبوں، آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات کو جوڑنے والی زبان ہے۔ یہ سائنسی اور دیگر علمی تصورات کی وضاحت کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی بنا پر قائد اعظم رحمہ اللہ نے اسے قومی زبان قرار دیا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے دستور پاکستان کی روشنی میں سرکاری زبان قرار دیا۔ چنانچہ اصل علاج اردو ذریعہ تعلیم اور یکساں قومی نصاب تعلیم ہے، جس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اردو میں وہ تمام تر صلاحیت موجود ہے جو معاشرتی اور تطبیقی علوم، اپلائیڈ سائنسز کی تدریس اور تحقیق کے لیے ضروری ہے۔ مزید یہ کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں ان کی قومی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے اور بچے تمام سائنسی تصورات کو اپنی قومی زبان میں سمجھتے ہیں۔ چنانچہ چین، فرانس، جرمنی، کوریا، پولینڈ، ہر جگہ ذریعہ تعلیم قومی زبان ہے۔ اس جملہ معترضہ سے قطع نظر ابتدائی تعلیم کو درپیش مشکلات میں بنیادی سہولیات کا موجود نہ ہونا، مثلاً سرکاری اسکولوں میں پینے کے صاف پانی کی قلت، کلاس روم میں بیٹھنے کے لیے ڈیسک اور گنجائش اور کرسیوں کی عدم موجودگی، بجلی اور گرمی کے موسم میں پنکھوں کی عدم موجودگی،
کھیلنے کے میدان اور کھیل کا سامان کا نہ ہونا، بچوں کے لیے مناسب تعداد میں بیت الخلاء، اسکولوں کے اساتذہ کے لیے تعلیمی اصولوں اور جدید طریقوں کے استعمال کی تربیت کا نہ ہونا، نیز اساتذہ میں تعلیم و تعلم سے وابستگی کا فقدان تعلیم کے چند بنیادی مسائل ہیں۔ ایک استاد جو تعلیم کے فن سے آگاہ نہ ہو اور نہ وہ اس منصب کو اپنی اولین پسند کے طور پر اختیار کرے بلکہ محض بے روزگاری سے بچنے کے لیے استاد بن جائے، وہ کس طرح طلباء میں علم کی طلب اور تڑپ پیدا کر سکتا ہے؟ وہ حد سے حد ایک رٹا ہوا مواد کلاس میں دہرا سکتا ہے جس کا کوئی تعلق تعلیم و تربیت کے ساتھ نہیں پایا جاتا۔ ویسے بھی تعلیم سے تربیت کے لازمی حصہ کو نامعلوم اسباب کی بنا پر اور گورے کی غلامی کے نتیجے میں ویلیو نیوٹرل تعلیم کے تصور یعنی اخلاقی اقدار کو نظر انداز کرنا کے زیر عنوان نصاب سے خارج کر کے تعلیم کو صرف سکلز، مہارتوں اور تکنیکی پہلوؤں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ تعلیم اسکول کی ہو یا اعلیٰ یونیورسٹی کی، کسی درسگاہ میں آداب زندگی، ایمانداری، پابندی وقت، محنت، سچائی، ہمدردی اور بہت سی بنیادی صفات پر توجہ نہیں پائی جاتی۔ یہاں تک کہ اقبال کی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جس کو ہر صبح ترنم کے ساتھ بچوں سے پڑھوایا جاتا تھا، اس کو بھی اسکولوں سے خارج کر دیا گیا ہے۔ آج نہ حمد باری تعالیٰ ہے، نہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اقبال کا ترانہ، صرف اور صرف مہارت اور اعداد و شمار کی تسبیح ہے، اور ان میں بھی مہارت کی خاص فکر نہیں ہے۔ تعلیم کے ابتدائی دور میں اقدار حیات اور بنیادی انسانی اخلاقیات سے لا علمی بعد کے آنے والے ہر تعلیمی دور پر اثر انداز ہوگی، اور یہ بنیادی کمی طلبہ و طالبات کی شخصیت کو نامکمل رکھے گی۔ اسکولوں میں تربیت یافتہ یعنی تعلیم کے شعبے میں سند رکھنے والے اساتذہ کا تناسب صفر کے برابر ہے، کیونکہ جب سے تعلیم کو وفاق کی جگہ صوبائی شعبہ بنایا گیا ہے، اسکولوں میں ملازمت سیاسی پارٹی یا رشوت کی بنیاد پر دینا عام ہو گیا ہے، اور تعلیم و تعلم کو عموماً بے روزگاروں کو مصروف رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا کوئی تعلق استاد کی استعداد اور تعلیمی صلاحیت سے نہیں ہے۔ یہ صورتحال ملک کے تعلیمی مستقبل کے لیے سخت تشویشناک ہے، اور بلا تاخیر تمام صوبوں میں اساتذہ کی تطہیر اور پیشہ ورانہ تربیت کا بندوبست کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ صرف ان اساتذہ کو اسکولوں میں تعینات کرنا چاہیے جو اپنی پسند، رجحان، مقصد حیات اور تعلیمی سند کی بنیاد پر استاد بننا چاہتے ہوں۔ اسکولوں کے معیار کے بلند کرنے میں اساتذہ کے ساتھ والدین بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر والدین اور اساتذہ کی ملاقات، پیرنٹس ٹیچرز میٹنگز کا صحیح استعمال کیا جائے، والدین کو ان کے بچوں کی تعلیمی کارکردگی سے وقت پر آگاہ کرنے کے ساتھ ان کی عادات پر توجہ دینے اور انہیں پابندی وقت کے ساتھ گھر پر دیے گئے کام کو کرنے کی عادت ڈالی جائے تو تعلیمی معیار آہستہ آہستہ بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ والدین اپنے بچے کی تعلیمی کارکردگی کا دلچسپی کے ساتھ جائزہ لیں اور اسکول سے مطالبہ کریں کہ طالب علم میں جو کمزوری اور خامی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اساتذہ خصوصی وقت دے کر بچوں میں علمی ذوق کو ابھاریں۔ حکومت کی جانب سے مرکزی اور صوبائی سطح پر کل قومی جی ڈی پی کا 2024 میں 1.77% تعلیم کے لیے مختص کیا گیا۔ پاک اکنامک سروے 2023-24۔ اگر مقابلہ کیا جائے تو ایشیا ہی کے دوسرے ممالک میں تعلیم پر جی ڈی پی کا کم از کم 4 سے 5% مختص کیا جاتا ہے، اور اس کا مقابلہ خلیج کے ممالک سے کیا جائے تو وہاں پر 7 سے 9% تعلیم کے فروغ پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ ملک کی اعلیٰ تعلیم گاہوں میں 2022-23 میں کل داخلہ لینے والے طلبہ و طالبات کی تعداد 60.2 ملین رہی ہے، جبکہ ملک کی آبادی 240 ملین ہے، اور تقریباً 2 کروڑ طلبہ و طالبات جو عمر کے لحاظ سے تعلیم گاہ میں ہونے چاہیے تھے، اسکولوں سے باہر تعلیم سے محروم ہیں۔ طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد 83% سرکاری جامعات میں اور ایک قلیل تعداد 17% نجی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ بنیادی تعلیمی شماریات کے لحاظ سے تعلیم کے فروغ پر جو رقم خرچ کی جا رہی ہے اس میں کم از کم 5 گنا اضافے کی ضرورت ہے، تاکہ ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک صورتحال کو کچھ بہتر بنایا جائے، اور اس سلسلے میں اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ حالیہ صورتحال میں جب ملک سے بڑی تعداد میں تعلیمی یافتہ اور ہنرمند افراد روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر جا رہے ہیں، تعلیم و تربیت پر خرچ کو اولیت دینے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ تعلیم
مارچ 2024 میں اسلام آباد میں ہونے والی وائس چانسلرز کمیٹی میں ملک کی بیشتر سرکاری اور نجی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز نے 2 دن کی نشست میں شرکت کی اور تعلیمی، انتظامی، مالی اور پیشہ ورانہ اور تحقیق کے حوالے سے درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ مختلف زاویوں سے کیے گئے جائزوں میں یہ بات ابھر کر سامنے آئی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC اور یونیورسٹیوں کو یکساں طور پر حکومت کی طرف سے مطلوبہ وسائل کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ HEC کی گرانٹ میں مسلسل اضافے کی بجائے کمی کی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر HEC اپنے کردار کو کما حقہ ادا نہیں کر سکتی۔ بظاہر HEC کو 2017-18 میں دی جانے والی مالی امداد 63 بلین روپے تھی، جو 2023-24 میں 66 بلین کر دی گئی، لیکن اگر اسے روپے کی قدر میں کمی کے تناظر میں دیکھا جائے تو 2017-18 میں یہ امداد 622 ملین ڈالر تھی، جو 2023-24 میں 238 ملین ڈالر رہ گئی۔ ایسی صورتحال میں HEC سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف، تربیتی کورس، یونیورسٹیوں کے اساتذہ کو تحقیقی کام کے لیے گرانٹ دینے میں کوئی اضافہ کر سکے گی، امید موہوم ہی کہی جا سکتی ہے۔ ملک میں اس وقت 154 سرکاری یونیورسٹیاں ہیں اور تقریباً 109 سے زائد نجی یونیورسٹیاں ہیں۔ سرکاری یونیورسٹیاں اوسطاً فی طالب علم تعلیم فراہم کرنے میں 50,900 روپے سالانہ خرچ کرتی ہیں۔ سرکاری یونیورسٹیوں میں فیس اور طالب علم پر خرچ ہونے والی رقم میں کوئی تناسب نہیں ہے، کیونکہ ان میں فیس کو کم رکھا گیا ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال کے پیش نظر فی طالب علم خرچ میں تو اضافہ ہوا ہے، لیکن فیس کم ہونے اور حکومتی امداد میں غیر معمولی تخفیف کی بنا پر یونیورسٹیوں کے لیے معیاری اساتذہ کو رکھنا اور سہولیات فراہم کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2023-24 میں یہ خرچ تقریباً 5 گنا ہو کر فی کس 2,50,000 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ ان حالات میں معیاری تعلیم فراہم کرنا ایک کرشمے سے کم نہیں ہے۔ ہر باشعور فرد اس بات سے آگاہ ہے کہ معیاری تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیمی یافتہ اور تخصص رکھنے والے اساتذہ کے ساتھ جدید ترین علم سے مزین کتب خانے اور برقی ذرائع سے قابل حصول علمی مصادر کا ہونا ضروری ہے۔ گو ہائر ایجوکیشن کمیشن سرکاری یونیورسٹیوں کو ترجیحاً اور نجی تعلیم گاہوں میں سے کچھ کو کتب اور رسائل تک رسائی دیتا ہے، لیکن اس میں مزید اضافہ کی ضرورت ہے۔ جو نجی یونیورسٹیاں HEC کے معیار پر اچھا تحقیقی کام کر رہی ہیں، انہیں تحقیقی کام کے لیے مالی اور دیگر وسائل فراہم کیے جائیں، کیونکہ یہ بھی قومی ترقی میں یکساں اہمیت رکھتی ہیں۔ آبادی کے تناسب سے یونیورسٹیوں کی تعداد میں اضافہ ہو اور یونیورسٹیوں کے پاس وہ تمام سہولیات ہوں جن میں تحقیق کے جدید ترین ذرائع کو استعمال کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے کام مالی وسائل کے بغیر نہیں ہو سکتے، اور جب اعلیٰ تعلیم پر ہونے والے اخراجات کو مسلسل کم کیا جا رہا ہو تو کیا یہ خواب پورا ہو سکے گا؟ سرکاری یونیورسٹیوں میں مالی وسائل میں تخفیف کے ساتھ مناسب افراد کار کی فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق ملک میں 154 سرکاری یونیورسٹیوں میں سے 51 یونیورسٹیاں بغیر کسی ہمہ وقت وائس چانسلر کے کام کر رہی ہیں، جبکہ بعض یونیورسٹیوں میں اعلیٰ ترین عہدہ پر ایسے افراد کو بھی مقرر کر دیا گیا ہے کہ جو بنیادی معیار پر بھی پورا نہیں اترتے۔ تعلیم گاہوں میں علمی ماحول کی جگہ تجارتی ماحول پروان چڑھ رہا ہے، اور حصول علم کی جگہ حصول روزگار طلباء اور اساتذہ کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ معیاری تحقیق۔ اس وقت تعلیم کے مستحق 2.25 کروڑ بچے اسکول کی تعلیم سے محروم ہیں۔ ایسی صورتحال میں بغیر کسی مناسب منصوبہ بندی کے سیاسی مفاد کے لیے یونیورسٹیوں کے قیام کا اعلان کرنا مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ نہ صوبائی حکومتوں کی جانب سے تربیت یافتہ اور تعلیم و تربیت کو مقصد حیات بنانے والے اساتذہ کے بغیر چند عمارتوں پر اسکول کا نام لکھ دینا اس کا حل ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں فروغ تحقیق کے لیے گزشتہ تقریباً 1 اشرے میں HEC کی جانب سے صرف ان مقالات کی طباعت کو اہمیت دی گئی جو امپیکٹ فیکٹر رکھنے والے رسائل میں شائع ہوں۔ پھر یہ کہا گیا کہ وہ مقالات ہوں جن کو دیگر علمی تحقیقات میں سائٹ کیا جا رہا ہو اور جو Q1 اور Q2 کے درجے میں آتے ہوں۔ چنانچہ سائٹیشن انڈیکس کو معیار بنایا گیا۔ ان رسائل میں مقالات کی طباعت کو انفرادی اور یونیورسٹیوں کی درجہ بندی میں شمار کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن HEC کی فراہم کردہ ہدایات کی روشنی میں بھی جو مقالات Q1 اور Q2 رسائل میں طبع ہوئے، ان میں بھی اکثریت ان موضوعات کی ہے جو نظری مسائل سے بحث کرتے ہیں اور جن کا عملاً کوئی فائدہ پاکستان میں صنعت اور تجارت کو نہیں پہنچتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تطبیقی علوم ہوں یا معاشرتی علوم، دونوں میں پاکستان کے معاشرتی، معاشی، سیاسی، معیشت، ریاستی،
قانونی اور انسانی حقوق، اسلامی ثقافت، مغربی اسلاموفوبیا کی یلغار، لادینیت اور دہریت کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور فحاشی و عریانی مغربی فکر و ثقافت کی اندھی تقلید پر نظریہ پاکستان کی روشنی میں معاشرتی و معاشی اخلاقی مسائل کا تجزیہ اور حل تجویز کیے جائیں۔ ایسے ہی سوشل میڈیا کا کردار، مصنوعی ذہانت، AI سے پیدا ہونے والے مقالات میں ملک میں درپیش نفسیاتی، علمی، اخلاقی، معاشرتی اور ثقافتی مسائل پر خصوصاً ڈیجیٹلائزیشن اور مصنوعی ذہانت AI کے زیر اثر پیدا ہونے والے مسائل پر توجہ دی جائے۔ تحقیقی اخلاقیات کے حوالے سے آن لائن مقالات کی سہولت نے محققین کو دوسروں کی تحقیق کو قطر و بیوند کر کے اپنے نام سے تباہ کرنے اور ثانوی مواد، سیکنڈری ڈیٹا پر مبنی تحقیق کو اختیار کرنے کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح بعض شعبوں میں تحقیقی مواد تک رسائی میں اضافہ ہو جائے اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں بہت تحقیق ہو رہی ہے، لیکن ایسی تحقیق کا نہ کوئی وزن ہے، نہ وہ معاشرتی، معاشی اور اخلاقی ترقی پر کوئی اثر ڈال سکتی ہے۔ اس دور میں جس تحقیق کی ضرورت ہے اسے جزوی علم کی جگہ کلی اور تقابلی تحقیق کہا جا سکتا ہے۔ انٹر ڈسپلنری ریسرچ عموماً کسی مسئلے کا زیادہ جامع تجزیہ اور ہماگیر حل تجویز کر سکتی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس شخص نے معاشیات میں یا کیمسٹری میں سند لی ہے اس کے پاس قانون اور اخلاقی، معاشرتی اور ثقافتی مسائل اور اس کے اپنے شعبہ سے ان کے تعلق کے بارے میں کوئی مستند معلومات نہیں ہوتیں۔ علم ہماگیریت کی جگہ چند زاویوں تک محدود ہو گیا ہے اور یہ ہماری تحقیق کا ایک بہت کمزور پہلو ہے۔ ایک عام عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یونیورسٹیوں اور HEC میں تحقیق کے لیے مالی امداد میں کنجوسی سے کام لیا جاتا ہے، اس لیے فنڈز کی کمی کے سبب تحقیق آگے نہیں بڑھ رہی۔ یہ ایک عذر لنگ ہے۔ جو شخص تحقیق کرنا چاہتا ہو اس کے لیے 100 راستے تلاش کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ نہ صرف ملک بلکہ ملک کے باہر ایسے ادارے موجود ہیں جو انڈسٹری کے لیے مفید تحقیق کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ محقق اپنے شعبہ کا ماہر ہو، محنت کرنا جانتا ہو اور محنت کرنے پر آمادہ ہو، اور تحقیق کا مقصد محض نکتہ سنجی نہ ہو بلکہ وہ واقعی عملی مسائل کے قابل عمل حل تجویز کرے۔ تحقیقی ثقافت کا احیاء اس وقت ممکن ہے جب محقق میں اخلاص اور ایمان پایا جاتا ہو، وہ اللہ کے بندوں کے مسائل کے حل کے لیے اپنی صلاحیت کو، وقت کو، وسائل کو لگانا چاہتا ہو اور علمی سرقہ کرنے، کٹ پیسٹ کو حرام سمجھتا ہو۔ حقیقی علمی ترقی کے لیے جامعات کو ایسے افراد کی ہمت افزائی کرنی ہوگی اور جامعات میں علمی فضا کو پروان چڑھانا ہوگا۔ سرکاری یونیورسٹیوں کو حکومتی امداد پر انحصار کی جگہ خود انحصاری کو پروان چڑھانا ہوگا۔ ایسے ہی نجی جامعات کو اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ تعلیم و تحقیق ہر برسر اقتدار سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں سب سے کم اہمیت کی حامل رہی ہے اور مستقبل قریب میں اس رجحان میں کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے یونیورسٹیوں کو خود انحصاری کی پالیسی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں الومنائے یا سابق طلبہ و طالبات کو جامعات کے معاملات میں سرگرم کردار کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ جامعات کو اپنی تحقیق کو تطبیقی بنانا ہوگا اور ملکی صنعت کی ضروریات کے پیش نظر صنعتی مسائل و مشکلات کا ماہرانہ حل نہ صرف تلاش کرنا ہوگا بلکہ اس کو پیٹنٹ کرانے کے بعد صنعت کاروں کو فراہم کرنا ہوگا۔ یونیورسٹیوں کو درپیش چیلنج۔ عالمی سطح پر منعقد ہونے والی یونیورسٹی وائس چانسلروں کی کانفرنسوں میں عموماً اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ یونیورسٹی اور صنعتوں کے درمیان قریبی تعلق پیدا کیا جائے تاکہ یونیورسٹیوں کو مالی اور صنعت کاروں کو ان کے مسائل کا پیشہ ورانہ حل فراہم ہو سکے۔ تاہم یہاں یہ بات یاد رہے کہ پاکستان کے حوالے سے ہمارا مقصد دیگر یونیورسٹیوں کی طرح صرف علم کے نام پر معاشی سرگرمی نہ ہو بلکہ علمی اور سائنسی تحقیق کا ہدف علم النافع کا پیدا کرنا اور اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کے جائز معاشی و معاشرتی اور سیاسی مسائل کا حل پیش کرنا ہو۔ اس کے ساتھ یونیورسٹیاں اس معاشی ترقی کے نعرے کے زیر اثر محض مادی ترقی کے حصول تک محدود نہ ہو جائیں بلکہ وہ اللہ کے بندوں کی جامع تربیت اخلاق اور انسان کے مقصد وجود کے شعور اور معاشرتی حل عدل کے قیام میں مددگار ہوں۔ جامعات میں تعلیم و تحقیق میں مصروف نوجوانوں میں علم النافع کے تصور کو واضح کرنا ہوگا تاکہ ان کی تحقیقی جستجو عبادت کے دائرے میں داخل ہو سکے اور خدمت خلق کے اسلامی تصور پر عمل کرتے ہوئے وہ معاشرتی مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ علمی تحقیق کے جدید تناظر میں کھلے ماخذ، اوپن سورس کورسز اور فاصلاتی تعلیم، آن لائن لرننگ میں مصنوعی ذہانت کا استعمال،
ایک ضرورت بن گیا ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے اخلاقی مضمرات روزانہ خود مغربی صحافت اور تحقیقی ادب میں سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ ایک سال کے عرصہ میں شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا گزرا ہو جس میں 2 مرتبہ صرف نیو یارک ٹائمز جیسے اخبار میں مصنوعی ذہانت کے مثبت استعمال کے ساتھ اس کے منفی اور غیر اخلاقی استعمال پر امریکی جامعات سے وابستہ افراد کی تنقید نہ آ رہی ہو۔ حقیقتاً مصنوعی ذہانت کو 21ویں صدی کا دجال بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کی وہ تخلیقی کوشش ہے جس کے بعد وہ خود اپنے آپ کو حقیقی خالق کے آس پاس تصور کرنے لگا ہے، اور اس کا نفس اسے اپنی ذہانت پر تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود اس کے ذریعے معلومات کا چند لمحات میں انسانی خواہش کے مطابق مرتب ہو جانا اس کا کارنامہ ہے، اور تعلیم میں اس کا استعمال کیا جانا مفید نتائج بھی پیدا کر سکتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی اور دیگر ایجادات نے علم کی تخلیق کے نئے افق ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ انہیں اخلاقی حدود میں استعمال کرنا آزمائش سے کم نہیں۔ اعلیٰ تعلیم اور باصلاحیت افراد کی بیرون ملک منتقلی۔ ملک سے اعلیٰ تعلیم یافتہ خصوصاً طب، آئی ٹی اور فارمیسی میں باصلاحیت افراد کا بیرون ملک روزگار کے لیے کثرت سے جانا انسانی سرمایہ کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ملک کے سوچنے سمجھنے والے اور تطبیقی علوم سے وابستہ افراد ملک کی معاشی سیاسی صورتحال سے مایوس ہو کر ملک کو چھوڑ کر دوسری دنیاؤں میں اپنے لیے جگہ تلاش کریں تو ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال کو بہتر کون بنائے گا؟ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس رفتار کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو ملک کی انتظامیہ نے خود تباہی کی طرف دھکیلا ہے، اس کے پیش نظر کچھ افراد یہ سمجھنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ یہاں پر ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال کا سنبھالنا صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ملکی سیاسی قیادت، انتظامیہ اور عدلیہ تینوں کی ترجیح ان کی اپنی ذات کی جگہ ملکی مفاد ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ وہ اپنا احتساب کرتے ہوئے اداروں کے وقار کو بحال کریں اور ملک میں دستور کی بالادستی اور جمہوری روایات کو فروغ دیا جائے۔ آمرانہ نظام کسی بھی دور میں ترقی اور خوشحالی کا ضامن نہیں رہا، اور نہ پاکستان میں یہ خوشحالی لا سکتا ہے۔ بیورو آف امیگریشن اور بیرون ملک روزگار کے شعبہ کے 2023 کی رپورٹ کے مطابق 2023 میں 8,62,000 سے زائد پاکستانی ملک چھوڑ کر تلاش روزگار کے لیے باہر گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی تعداد ہے جس پر قومی خزانے سے تعلیم اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کے لیے وسائل خرچ ہوئے ہیں۔ یہ پہلو بھی غور طلب ہے کہ ان کا اپنے خاندان کو چھوڑ کر تلاش روزگار میں بیرون ملک جانا معاشرتی، ثقافتی اور اخلاقی ہر حیثیت سے بے شمار خطرات کو دعوت دے سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں پاکستان سے جانے والے بڑی تعداد میں مزدور اور ہنرمند افراد کے خاندان سے دور ہونے پر جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں چاہے ملک کے باہر سے کوئی رقم ان کے خاندان میں آئی ہو، لیکن اس کی جو معاشرتی قیمت ادا کی گئی وہ اس رقم کے مقابلے میں بہت زیادہ رہی ہے۔ یہ کہنا کہ بیرون ملک پاکستان کی معیشت کو مالی امداد فراہم کرتے ہیں اعداد و شمار کی حد تک متاثر کر سکتا ہے، لیکن اس کے دوررست نتائج ملکی معاشرت اور ثقافت کے لیے خوشکن نہیں کہے جا سکتے۔ مزید یہ کہ جو صورتحال 10 سال پہلے تھی وہ اب تبدیل ہو چکی ہے، اور وہ ممالک جہاں مستری، ڈرائیور، تعمیرات کے کام میں مزدوری کرنے والے اور دیگر کم آمدنی والے شعبوں میں جانے والے افراد کی مانگ تھی وہ اب آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال، خلیجی ممالک میں خود اپنی مقامی آبادی کو ان کاموں میں لگانا ان کی ایک ترجیح بن گیا ہے۔ اگر آئندہ بیرون ملک کام کرنے والوں کی طلب ہوگی تو صرف ان شعبوں میں جہاں آئی ٹی اور وہ سکلز انہیں آتی ہوں جو ان ممالک میں ابھی موجود نہیں ہیں۔ اس تناظر میں پاکستان نے پہلے مہارتوں، سکلز کا تعین اور پھر ان کی تعلیم و تربیت کے ادارے قائم کرنے ہوں گے تاکہ یہ باصلاحیت افراد باہر جا کر باعزت طور پر کام کر سکیں۔ اس وقت ملک میں صرف ایک سکلز یونیورسٹی ہے جس کا مقصد مہارتوں میں تربیت دینا ہے۔ جب تک ہر یونیورسٹی اپنے کاموں میں بطور ایک ترجیح اسے شامل نہیں کرے گی، ہم اعلیٰ مہارتوں والے افراد نہ ملک میں اور نہ ملک کے باہر فراہم کر سکتے ہیں۔ جن شعبوں میں خود سکلڈ افراد کی ضرورت ہے ان کے ماہرین اگر ملک کے باہر کثرت سے جائیں گے تو ملک میں غربت اور بے روزگاری کے ساتھ قانون کے احترام میں مزید کمی ہوگی۔ اس لیے خصوصاً طب اور آئی ٹی میں ملک گیر حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح کی راہ عمل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جن بے مثال صلاحیتوں سے نوازا ہے ان کی موجودگی میں وہ انسان کو خود اپنے پیدا کردہ مسائل کے حل تلاش کرنے کی سمجھ بھی دیتا ہے۔
چنانچہ غلطیوں کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور اپنے خالق اور مالک کی طرف رجوع کرتے ہوئے معروضی طور پر معاشی، معاشرتی اور اخلاقی مرض کی تشخیص کرنا اولین اور بنیادی ضرورت ہے۔ ہمارا مسئلہ نہ انسانی سرمایہ کی کمی ہے، نہ قدرتی وسائل کی قلت۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہترین موسم، معدنیات، زرخیز زمین، اعلیٰ صلاحیت کے افراد سے نوازا ہے، لیکن ہم نے 75 سال میں سوائے ناقدری، ناشکری اور نافرض شناسی کے اور کچھ نہیں کیا ہے۔ اصلاح کی راہ عمل بہت واضح ہے اور ہر پاکستانی سے خلوص، محنت، بے غرضی اور ایمانداری کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہماری پہلی ترجیح ملک میں رائج نصابات پر اپنی قومی ضروریات کی بنیاد پر نظر ثانی اور تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہم 75 برس سے گورے کی میراث فرسودہ نظام تعلیم کو سنبھالے ہوئے ہیں اور نوجوان نسل کی نجات کو اسے اور ابو الہول کی تعلیم حاصل کر لینے کو سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ مغرب سے درآمد کردہ تصور تعلیم ہماری موروثی گورے کی غلامی میں مزید اضافہ اور استحکام پیدا کرتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم غلامی میں مزید اضافہ کرتے چلے گئے ہیں۔ جو نظام برطانوی سامراج نے غلام پیدا کرنے کے لیے بنایا تھا وہ قائد پیدا نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم اور یکساں ذریعہ تعلیم یعنی قومی زبان میں تدریس کو روشن مستقبل کی جانب صحیح پہلا قدم کہا جا سکتا ہے۔ نئے نظام تعلیم کا پاکستان کے نظریہ اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے ہم آہنگ ہونا شرط اول ہے۔ ملک میں جہاں کہیں بھی انٹرنیٹ کی پہنچ ہے وہاں آن لائن لرننگ کو فروغ دینا ہوگا، تاکہ جہاں سکونتی سہولیات موجود نہ ہوں وہاں ورچوئل کلاس رومز کے ذریعے بنیادی تعلیم کو عام کیا جا سکے۔ اس میں تدریسی مواد کو پاکستان کی ضروریات کے لحاظ سے تخلیق کرنا ہوگا۔ درآمد شدہ تصورات ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ ای لرننگ کے لیے اساتذہ کی تربیت ہر صوبے میں کرنی ہوگی تاکہ منصوبہ پر صحیح انداز سے عمل کیا جا سکے۔ معاشی مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیں اپنے نظام تعلیم میں بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ اس وقت ہمارے اسکول آف بزنس جو تعلیم دے رہے ہیں وہ اچھے مینیجر تو بنا سکتی ہے، لیکن ایسے افراد جو اختراعی ذہن کے ساتھ ایسے کاروبار پیدا کر سکیں جن میں وہ لوگوں کو روزگار فراہم کر سکیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پڑوسی ممالک میں نوجوان آئی ٹی سروسز کے ذریعے کروڑوں ڈالر سے اپنی ملکی معیشت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان انسانی سرمایہ، صلاحیت اور ذہانت میں کسی سے کم نہیں ہے، صرف اس کی صحیح تربیت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ چین کی عالمی تجارت میں بڑے پیمانے پر اشیاء فراہم کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے پاکستان میں صنعتوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اور اس وقت غالب رجحان آن لائن تجارت کا ہے، جس میں چین کی بڑی مقدار میں پیداوار کا مقابلہ نہ امریکہ کر سکا نہ ہم کر سکیں گے۔ اگر ہم اس تجارت کو مرکزی مقام دیں گے تو صنعتی پسپائی، ڈی انڈسٹریلائزیشن کا قومی نقصان ہوگا، جبکہ اگر ہم اپنے ملک کی زراعت کی ترقی پر توجہ دیں تو ہم غربت میں بہت کمی کر سکتے ہیں۔ زراعت میں تحقیق کی ضرورت ہے، مثلاً چاول کی کاشت پر جتنا پانی ہم خرچ کرتے ہیں اس کا 1/10 خرچ کر کے دیگر ممالک ہم سے زیادہ پیداوار حاصل کر لیتے ہیں۔ ضروری معلومات و تعلیم کے ذریعے ہم کو اپنی زمینوں کی زرخیزی میں اضافہ کرنا ہوگا، اور بعض نام نہاد دوست ممالک کو لگان پر چارہ فراہم کرنے کی جگہ خود سبزیوں اور اجناس کی پیداوار میں اضافہ کے ذریعے نہ صرف ملک کی بلکہ دیگر مقامات کی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ان صنعتوں کو جو پاکستان کی پہچان ہے، مثلاً کپڑے کی صنعت، اس کو ترجیحی بنیاد پر سوت کی فراہمی اور سستی بجلی کی فراہمی پر توجہ دینی ہوگی۔ اس حوالے سے جامعات میں فنی تعلیم کو بھی فروغ دینا ہوگا۔ یونیورسٹیوں کو اپنے وسائل خود پیدا کرنے ہوں گے۔ اس غرض سے صنعتوں اور تجارت سے متعلقہ افراد کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی مشکلات کے حل یونیورسٹیوں کو پیش کرنے ہوں گے، تاکہ اس طرح ایک طرف جامعات ایجادات کو کمرشلائز کر سکیں اور ان کے استعمال سے قومی معیشت میں خود انحصاری پیدا ہو سکے۔ تنہا حکومت پر بھروسہ کی جگہ ہمیں معاشرہ کے باشعور افراد کے تعاون سے روایتی اسکول کی جگہ غیر رسمی ماحول میں مقامی مدد کی بنیاد پر تعلیم، صفائی اور صحت کی بہتری کے لیے درختوں کے زیر سایہ تعلیم گاہیں بنانی ہوں گی۔ مساجد کا تدریسی اور تعلیمی استعمال بھی تعلیم کے فروغ میں غیر معمولی امداد فراہم کر سکتا ہے۔ اسلامی روایت یہی تھی کہ نہ صرف قرآن کریم، حدیث اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بلکہ ریاضی، تاریخ اور طب کی تعلیم کے مراکز مساجد میں تھے۔ شہروں یا گاؤں مساجد ہر جگہ موجود ہیں۔ ان کے مثبت استعمال سے بغیر کسی مالی بوجھ کے علم کی توسیع میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یونیورسٹیوں میں تخصص۔ اس وقت بیشتر یونیورسٹیوں میں عمومی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تخصص اگر ہے تو صرف طب یا انجینئرنگ کی حد تک ہے۔ ادویہ سازی اور دیگر شعبوں میں گہرائی میں جا کر نئے راستے تلاش کرنا ہماری ترجیح نہیں رہا ہے۔ اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ سینٹرز آف ایکسیلنس
خصوصی مراکز دانش یا خصوصی یونیورسٹیوں کے لیے ضروری نہیں کہ نئی یونیورسٹیاں ہی قائم کی جائیں۔ ہر صوبے میں کم از کم 1 یا 2 موجودہ یونیورسٹیوں کو کسی تخصص کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر سے بھی طلباء کو لا کر اعلیٰ تعلیم دی جا سکتی ہے، جو یونیورسٹی کے لیے ایک اعزاز اور اس کے معاشی استحکام میں مددگار ہوگا۔ ان چند تجاویز کو پیش کرتے وقت پیش نظر اصول رہا ہے کہ ہمارے موجودہ وسائل ہی کی بنیاد پر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ان تجاویز کے لیے صرف سرکاری اور نجی جامعات کے ساتھ تبادلہ خیالات کے ذریعے ان کی ترجیحات میں رد و بدل کرنا ہوگا، جس کے قومی اور بین الاقوامی سطح پر بہت مفید نتائج نکل سکتے ہیں۔ تحریک اسلامی کے کرنے کے کام۔ تحریک اسلامی کو تعلیمی منصوبہ بندی کے لیے موجودہ تعلیمی اداروں میں سے ایسے افراد کو تلاش کرنا ہوگا جو رضاکارانہ طور پر ایک متبادل نظام کا خاکہ، اس کے اہداف، اس کے لیے مطلوبہ اساتذہ اور اس کے لیے مطلوبہ علمی مواد جو نظریہ پاکستان کو دل و دماغ میں رائج کرنے والا ہو تیار کریں اور اسے فنی طور پر اتنا جامع بنائیں کہ یونیورسٹیوں کے مطالعاتی بورڈ ان کتب کو اپنے ہاں استعمال کرنے کی خواہش کریں۔ تحریک کے ہمدردوں کے اداروں میں سے چند اداروں کو بطور ایک ماڈل کے منتخب کر کے انہیں نئے نصاب تعلیم و تربیت کو رائج کر کے ایک عملی نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ ملک کے باشعور افراد میں نئے نظام تعلیم کی آگاہی پیدا کرنے کے لیے ملک گیر مہم چلانی ہوگی اور تعلیم و تربیت، اخلاق و سیرت اور اپنی ترجیحات میں اولویت دینا ہوگی۔ ملک گیر سطح پر دانشوروں، صحافیوں اور فلاحی کام کرنے والے افراد کو تعلیمی اصلاح کی مہم میں شامل کرنا ہوگا تاکہ یہ تبدیلی ایک معاشرتی ضرورت بن جائے۔ قومی زبان میں مطلوبہ درسی کتب کی تیاری کو فنی بنیادوں پر کرنا ہوگا تاکہ ان کا بلند معیار اور پیشہ ورانہ مہارت لوگوں کو انہیں قبول کرنے پر آمادہ کرے۔ اگر اس کام کو خلوص نیت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کی امید کے ساتھ شروع کر دیا جائے تو لوگ ساتھ آتے جائیں گے اور کارواں بنتا چلا جائے گا۔